تو اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں اپنے بھی اور اپنے بندوں کے بھی. ہمیں یہ حقوق سیکھنے ہیں. اللہ نے، اور کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، پردہ کرنا. پردہ کرنا. عورت کی زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہے. وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے. قرآن نے ایک ایک رشتے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے علاوہ عورت کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی. معذرت کے ساتھ عورت دیور کے سامنے بے پردہ ہو کے، اب تھوڑا مشکل ہو جائے گا، بولو بھائی، دیور کو سمجھتے ہو نا، شوہر کا بھائی. عورت شوہر کے بھائی کے سامنے بے پردگی، بول لینا یار سبق یاد ہو جائے گا، نہیں کر سکتے. اب یہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے ایک پٹھان شاگرد تھے، میں نے ان سے کہا یار یہ تو غلط ہے، دیور کے سامنے تو عورت نہیں آ سکتی. کہہ رہے ہمارا تو کلچر نہیں ہے ایسا، ہمارا خاندان میں اس کو برا سمجھتے ہیں. تو بے تکلف ہے نا، اپنے شاگرد ہیں، ان سے تو آدمی بات کر سکتا ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنے خاندان سے علم دین حاصل کرو، ہم سے بولو بھائی نہیں پڑھو. ٹھیک ہے نا، پھر آپ اپنے خاندان سے بولو کہ ایک الگ مدرسہ بنائیں جہاں آپ کے خاندان کی رسم و روایت کے لحاظ سے ایک نیا فقہ لکھا جائے، اور اس فقہ کا نام ہو خاندانی فقہ. ہم تو فقہ حنفی پڑھتے ہیں نا، کچھ فقہ شافعی ہے، تو سب اسلامی ہیں، اسلام پڑھتے ہیں نا ہم تو میں نے کہا آپ کی جو اپنی اخپل طریقہ ہے نا، اخپل رسومات ہیں آپ کی، اگر آپ نے اسی پہ چلنا ہے تو پھر اخپل نصاب بناؤ، پھر مدرسوں میں وہ اخپل نصاب اخپل طریقے سے پڑھاؤ. سب چیزیں اخپل ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا جو اسلام کا حکم ہے نا اس میں دیور سے پردہ، بولو بھائی، فرض ہے. ہاں نہیں ہو پا رہا گھر میں تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی ایسا علماء سے طریقہ پوچھو بھئی آرام سے کس طرح سے ہو جائے پردہ، مشکلات دور ہو جائیں. کوشش تو کرے نا انسان.